ایک گاؤں میں لکڑہارا شبیر اپنی بیوی شبوا کے ساتھ رہتا تھا۔ شبیر صبح سویرے اپنی کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا اور سارے دن کی محنت کے بعد جتنی لکڑیاں کاٹتا ان سب کو شہر بیچ آتا۔ اس سے جو پیسے ملتے ان سے اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آتا۔ شبیر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے پیار سے ہتنی کہہ کر پکارتا۔ شبوا ہتنی بھی شبیر کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ شبوا کھانے پینے کی بہت شوقین تھی۔ شبیر شبوا کو لاکھ سمجھاتا اتنا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں اور نہ ہی جیب کے لیے، مگر وہ شبیر کی ایک نہ سنتی۔ شبیر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر تھک جاتا مگر شبوا کھا کھا کر نہ دکھتی۔ ایک دن ندی کنارے لکڑہارا شبیر سوکھے درخت کو کلہاڑی سے کاٹ رہا تھا۔ اچانک کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ندی میں جا گری۔ لکڑہارے کو بہت افسوس ہوا اور رنجیدگی کے عالم میں وہ گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا، خدائے کریم میرے غریب کے حال پر رحم فرما، تجھے علم ہے کہ میری بیوی کتنا کھاتی ہے، میں ایک سوئی تک تو خرید نہیں سکتا، کلہاڑی کیسے خریدوں گا، بغیر کلہاڑی لکڑیاں کیسے کاٹوں گا، لکڑیاں نہ کاٹیں تو کھانا کیسے لاؤں گا، میں اور میری بیوی بھوکے مر جائیں گے۔ لکڑہارے شبیر کی فریاد ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ندی کی لہروں میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لہروں سے ایک جل پری نمودار ہوئی اور اس نے کہا، کیا یہ سونے کی کلہاڑی تمہاری ہے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، جی نہیں، مفلس و نادار کا اس کلہاڑی سے کیا واسطہ۔ جواب سن کر جل پری نے ندی کی لہروں میں غوطہ لگایا اور پھر تھوڑی دیر بعد نمودار ہو کر کہنے لگی، کیا یہ چاندی کی کلہاڑی تمہاری ہے؟ لکڑہارے نے پھر انکار کر دیا۔ جل پری پھر ندی میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نمودار ہو کر کہنے لگی، کیا یہ لوہے کی کلہاڑی تمہاری ہے؟ ہاں جناب، یہی میری کلہاڑی ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ جل پری اس سچائی پر بہت خوش ہوئی۔ لوہے کی کلہاڑی لکڑہارے شبیر کو دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ سونے اور چاندی کی دونوں کلہاڑیاں بھی تمہیں سچ بولنے کا انعام دیا جاتا ہے۔ شبیر بہت خوش ہوا اور سونے چاندی کی کلہاڑیاں لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا۔ اس کی بیوی نے جب اتنا سونا چاندی ایک ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور بولی، میرے سرتاج جلدی سے بازار جاؤ اور ان کو بیچ کر بہت سا اناج گھر لے آؤ، جیسے آٹا، چینی، چاول اور دالیں۔ لکڑہارا شبیر حیران ہو کر بولا، اتنے زیادہ اناج کا ہم کیا کریں گے؟ شبوا مسکراتی ہوئی بولی، ہم ذخیرہ کریں گے اور جب بھوک لگے گی تو خوب سیر ہو کر کھائیں گے۔ شبیر ڈرتے ڈرتے بولا، شبوا ذخیرہ کرنا ٹھیک نہیں۔ شبوا غصے سے بولی، تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ شبیر شبوا ہتنی کے کہنے پر مجبور ہو کر کلہاڑیوں کو بیچ کر بہت سا اناج گھر لے آیا۔ اناج کو ایک کمرے میں رکھا اور دونوں میاں بیوی چین کی نیند سو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک بہت تیز طوفان آیا اور ساری رات بارش ہوئی۔ بارش کا پانی لکڑہارے کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ سارا اناج بارش کے پانی سے خراب ہو گیا۔ شبیر اور اس کی بیوی بہت اداس تھے، گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ شبوا بھی بھوک سے نڈھال تھی۔ شبوا اداسی سے بولی، کیوں نہ ہم ندی کنارے جا کر اس جل پری کو مدد کے لیے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پھر ہمیں سونے چاندی سے نواز دے۔ شبیر بولا، مگر اب دوبارہ مدد کے لیے کہنا ٹھیک نہیں۔ شبوا بولی، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ دونوں میاں بیوی جا کر ندی کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر ہو گئی مگر پری نہ آئی۔ شبوا ہتنی اپنی جگہ سے اٹھی اور ندی میں جھانکنے لگی۔ اچانک شبوا کا پیر پھسلا اور وہ ندی میں جا گری۔ لکڑہارے نے پھر گڑگڑا کر دعا مانگی۔ ندی میں ہلچل ہوئی اور پھر جل پری ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو لے کر حاضر ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ لکڑہارے نے فوراً ہاں کر دی کہ ہاں یہی میری بیوی ہے۔ جل پری کو غصہ آیا اور کہنے لگی، تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لکڑہارا گڑگڑا کر بولا، پہلے میری بات سن لو، پھر جو چاہے مجھے سزا دینا۔ جل پری کی رضامندی پر لکڑہارا بولا، پچھلی دفعہ جب میرا کلہاڑا دریا میں گر گیا تھا تو تم نے مجھے اپنے اصلی کلہاڑے کی شناخت پر مزید 2 عدد کلہاڑے میری ایمانداری کے انعام میں دیے تھے۔ اب اگر میں پہلے والی لڑکی کو شناخت نہ کرتا تو تم دوسری لڑکی دکھا کر پوچھتی، میں اسے بھی شناخت نہ کرتا، پھر تم میری اصلی بیوی کو لے آتی اور میں اسے شناخت کر لیتا،
تو تم پہلی 2 بھی مجھے انعام کے طور پر دے دیتی۔ میں تو ایک کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا، 3 کو کیسے برداشت کرتا، اس لیے میں نے جلدی سے پہلی پر ہی اکتفا کیا۔ اس طرح لکڑہارے نے شبوہ ہتنی سے اپنی جان چھڑا لی اور خوبصورت لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا۔ شبوہ ہتنی پانی میں ڈوب گئی اور اس طرح شبوہ کو اس کی لالچ کی سزا مل گئی۔